الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت کی توحید کی، اللہ کی قدرت کے 4 دلائل کو ذکر فرمایا۔ نمبر 1 کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو پیدا فرما دیا اور بغیر ستونوں کے تمہارے اوپر کھڑا کر دیا۔ اگر تم میں کچھ طاقت ہے تو ایک ایسا ہی کوئی آسمان اپنے اوپر بنا کر دکھا دو جس کے اندر ستون نہ ہو، کوئی چھت اپنے اوپر بنا کر دکھا دو جس کے اندر کوئی ستون، کوئی پلر نہ ہو۔ اگر بنا سکتے ہو تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ کائنات خود بخود بن سکتی ہے، لیکن اگر یہ کام تم نہیں کر سکتے تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات کا بنانے والا پروردگار اللہ رب العزت ہے جس کی عبادت کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ دوسری نشانی کہ اس نے مضبوط پہاڑوں کو اس زمین کے اوپر رکھ دیا۔ تیسری نشانی کہ اس نے زمین پر رینگنے والے اور چلنے والے مویشی اور حشرات الارض کو زمین پر ڈال دیا۔ ان میں سے ہر ایک کے اپنے فوائد ہیں، جانوروں کے اپنے فوائد ہیں اور ان حشرات الارض کے اپنے فوائد ہیں۔ نمبر 4 کہ برسنے والی بارش اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ یہ توحید کی 4 دلائل ذکر فرمائے کہ 4 کام اللہ کے سوا کوئی دوسری ذات نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی کر سکتی ہے تو ایسا کر کے دکھائے، جب کوئی دوسری ذات نہیں کر سکتی تو یہ 4 دلائل اس بات کی دلیل ہیں، اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ عبادت کرنے والی ذات فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا موضوع اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کی چند نصیحتوں کو ذکر فرمایا۔ لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، اللہ کے ایک ولی تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں سونے کا دل عطا فرمایا تھا۔ ایسی خوبصورت نصیحتیں فرماتے تھے کہ ان کی باتوں کو لوگ اس زمانے میں اقوال زری سمجھتے تھے، بہت ہی قیمتی باتیں سمجھا کرتے تھے اور ان کی باتوں کو اپنے پاس جمع کرتے تھے، ان کی نصیحتوں کو سنتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 5 نصیحتیں فرمائیں، 5 وصیتیں فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ان وصیتوں اور نصیحتوں کو قرآن کریم میں ذکر کر دیا 2 مقاصد سے۔ ایک مقصد تو یہ کہ ان 5 وصیتوں پر، 5 نصیحتوں پہ تم بھی عمل کرو، اور دوسرا یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ایک باپ کا اپنے بیٹے کو وصیت کرنا، نصیحت کرنا ہمیں اتنا پسند ہے کہ ہم نے اس کے کلام پاک کا جز بنا دیا۔ لہٰذا ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نیکی کی بنیاد پر کچھ تربیت کرے، اپنی اولاد کو نیکی کے خطوط کے اوپر چلائے، نیکی کی بنیاد کے اوپر اس کی تربیت کرے، اور اچھے طریقے سے، مناسب طریقے سے، مناسب وقت میں، مناسب انداز میں اس کو نصیحت بھی فرمائے، نصیحت بھی کرے، لیکن اس نصیحت کے اندر الفاظ کا چناؤ بھی بہت اچھا ہونا چاہیے، حکمت بھی ہونی چاہیے، بصیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق نصیحت کرے۔ پہلی نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹے، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک کا کرنا سب سے بڑا ظلم ہے اس معاشرے میں۔ دوسری بات کہ اے میرے بیٹے، ہر چھوٹا عمل جو تم کرو گے، ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی جو تم کرو گے، ریت کے ذرے کے برابر بھی اگر تم کوئی نیکی کرو گے تو کل قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں پاؤ گے، اور اگر ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی برائی کرو گے تو وہ بھی تمہارے نام اعمال میں ملے گی۔ لہٰذا کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں، اس لیے کہ کوئی گناہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو جائے، جس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو وہ ذات بہت بڑی ہے، اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ یہ دوسری نصیحت۔ تیسری نصیحت فرمائی کہ میرے بیٹے نماز کی پابندی کرو، اور نہ صرف یہ کہ خود نماز کی پابندی کرو بلکہ دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کرنی ہے۔ لہٰذا اے میرے بیٹے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ چوتھی بات فرمائی کہ اے میرے بیٹے عاجزی اختیار کرو۔
आजिज़ी इख्तियार करो, तकब्बुर से बचो, अपने गालों को फुलाकर बात न करो, चलते वक्त अकड़ इस्तेमाल, अकड़ के साथ न चलो, बल्कि एतदाल के साथ, मियाना रवि के साथ अपनी चाल को चलो, आजिज़ी इख्तियार करते हुए चलो। जब तुम आजिज़ी इख्तियार करते हुए चलोगे तो ये चाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ जाएगी। लिहाजा ये 5 नसीहतें फरमा दी। पहली बात, शिरक न करो। दूसरी बात, हर छोटे से छोटी नेकी करने में भी कतराओ ना, हर छोटी नेकी भी करो और हर छोटे गुनाह से भी अपने आप को बचाओ। तीसरी बात, नमाज का हुक्म, नमाज कायम करो, नेकी का हुक्म दो, बुराई से अपने आप को रोको। और चौथी बात फरमाई, आजिज़ी इख्तियार करो, तकब्बुर से बचो। और 5वीं बात, अपनी चाल में, अपनी चलन में मियाना रवि इख्तियार करो। ये 5 नसीहतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बयान फरमाई, जो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को फरमाई। तीसरा मज़मून कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे जिक्र फरमा दिया कि 5 बातें दुनिया में ऐसी हैं जिसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है, किसी और के पास नहीं। नंबर 1, बारिश कब और कहाँ और कितनी बरसनी है, ये अल्लाह का फैसला है, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं जानता। क़यामत कब आएगी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। और इसी तरीके से माँ के रहम के अंदर जो औलाद है वो मर्द है कि औरत है, ये शायद आज तुम पता कर भी लो तो ये तो मालूम नहीं कर सकते कि काली है कि गोरा है, ये मालूम नहीं कर सकते कि वो नेक बनेगा कि बदबख्त बनेगा, नेक बख्त होगा कि बदबख्त होगा, सईद में शुमार होगा कि शकी में शुमार होगा। ये तुम इन तमाम बातों का इल्म नहीं रखते, ये सारा का सारा इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। चौथी बात, हर इंसान को मौत कहाँ पर और कब और किस हालत के अंदर आनी है, ये इल्म भी सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। और 5वीं बात कि कल इंसान क्या अमल करेगा, इसका इल्म भी फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। तो जिस ज़ात के पास इस कायनात के सबसे ज़्यादा खुफिया तरीन राज हैं, सबसे ज़्यादा अहम तरीन बातों का इल्म जिस ज़ात के पास है और उस जैसा इल्म किसी दूसरे के पास नहीं, तो इबादत के लायक, सजदे के लायक, मोहब्बत के लायक फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की तो ज़ात है। चौथी, इसके बाद अगली सूरत सूरत उस-सजदा है। सूरत उस-सजदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 बातों को इरशाद फरमाया। एक, कुरान करीम की आज़मत को बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नाजिल कर दी की गई किताब है। दूसरी बात, तौहीद का जिक्र फरमाया कि आसमान और ज़मीन का खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, अल्लाह ही हर काम की तदबीर करता है, पानी के एक हकीर से कतरे को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर इंसान की पैदाइश का मरहला बनाता है, ये वो ज़ात है। लिहाजा जिस किसी ज़ात ने एक पानी के हकीर बूंद के जरिए से इंसान को इतना खूबसूरत कद काट अता फरमाया, इतना खूबसूरत जिस्म अता फरमाया, ये कारीगरी सिवाय अल्लाह के किसी और ज़ात की नहीं हो सकती। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, इसमें गौर करोगे तो तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात समझ आएगी। तीसरी बात इरशाद फरमाई क़यामत से मुताल्लिक कि क़यामत का दिन मुजरिम अपने सर झुकाए खड़े होंगे और उनके ऊपर ज़िल्लत तारी होगी और वो तमन्ना करेंगे कि काश कि हम दुनिया में वापस लौट जाते और दुनिया में लौटने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दोबारा मौका अता फरमाए, हम नेक अमाल करेंगे। और इनके मुकाबले में ईमान वालों का भी जिक्र फरमा दिया कि ईमान वाले वो हैं कि जब इनके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की तिलावत की जाती है तो अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं, अल्लाह के सामने सजदों में गिर पड़ते हैं, अल्लाह के सामने आंसू बहाते हैं। ये वो लोग हैं कि रात को उनको नींद चैन से नहीं आती, बल्कि ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ, इनके पहलू बिस्तरों से जुदा हो जाते हैं। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, ये रातों को अपने परवरदिगार को पुकारते हैं। हज़रत मुर्शिद आलम रहमहुल्लाह इस आयत का तर्जुमा फरमाया करते थे। लफ्जी तर्जुमा तो बनता है कि इनके पहलू बिस्तरों से जुदा हो जाते हैं, मगर वो फरमाते हैं कि इस आयत का समझने के लिए माना यूं किया जा सकता है कि ये वो अल्लाह के नेक बंदे हैं कि रात को बिस्तर इनको अपने ऊपर से उछाल कर अल्लाह के दरबार के अंदर खड़ा कर दिया करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें भी अपने उन नेक बंदों में शामिल फरमा कि जो रात के आखिरी पहर में तेरे सामने खड़े होकर मुनाजात करते हैं। जो कोई भी अल्लाह के सामने रात के आखिरी पहर में गिड़गिड़ाता है, अल्लाह के सामने रात के आखिरी पहर में अपने हाथों को फैलाता है, अल्लाह दिन में मखलूक के सामने हाथ फैलाने से उस बंदे को रोक दिया करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है।
चौथी बात फरमाई कि रिसालत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल बना के भेजा, और ये ऐसी है जैसे कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल बना के भेजा था। जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने तौरात अता फरमाई थी, ऐसे ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान करीम अता फरमाया। इसी बात पर इस सूरत का इख्तिताम हुआ। अगली सूरत सूरह अहज़ाब है। इस सूरह अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े अहम मसाइल को जिक्र फरमाया। सबसे पहली बात तो ज़माने जाहिलियत की 3 बातों की तरदीद फरमाई। पहली बात तो फरमा दी कि ये मुमकिन नहीं है कि एक तरफ तुम बुतों से भी मोहब्बत करो और दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी मोहब्बत करो, मुमकिन ही नहीं। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, अल्लाह ने किसी इंसान के सीने में 2 दिल नहीं बनाए कि एक दिल से अल्लाह से मोहब्बत करे, एक दिल से मखलूक से मोहब्बत करे। तो जैसे एक दिल से अल्लाह से मोहब्बत करना और दूसरे दिल से बुतों से मोहब्बत करना ये नाजायज है, ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि हर इंसान के सीने में एक ही दिल है। ऐसे ही अपने दिल के अंदर मखलूक की नफसानी शहवानी नाजायज मोहब्बतों का रखना ये भी नाजायज है, इसलिए कि इस दिल में या तो मखलूक की मोहब्बत आ सकती है या खालिक की मोहब्बत आ सकती है। जब इंसान मखलूक से ये बात कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें मिस करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जब ये अल्फाज कह रहा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम पाक में बात फरमा रहे हैं कि गोया तुम दूसरे अल्फाज में बात कह रहे हो कि मुझे अल्लाह से कोई मोहब्बत नहीं, मुझे अल्लाह से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। यही वजह है कि हमारे हज़रत फरमाते हैं कि जब इंसान किसी को मैसेज लिखे, खत लिखे, जबान से कहे आई लव यू, आई मिस यू, ये अल्फाज कहने से पहले, लिखने से पहले उसके हाथ और उसकी जबान थरथरानी चाहिए, कांपना चाहिए कि मैं कितनी बड़ी बात लिख रहा हूं। गोया मैं दूसरे अल्फाज में बात कह रहा हूं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ऐसे बंदे को कि मेरे बंदे तेरे सीने में 2 दिल नहीं है, एक दिल है और एक ही के लिए है। अगर तुम इस दिल को अल्लाह की मोहब्बत के लिए खाली नहीं करोगे, मखलूक की मोहब्बत इसमें दाखिल करोगे, अल्लाह की मोहब्बत इस दिल के अंदर आ ही नहीं सकती। अल्लाह की मोहब्बत को लाने के लिए मखलूक की मोहब्बत को इस दिल से खाली करना पड़ेगा। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। ये दिल को अल्लाह की मोहब्बत के लिए खाली करना पड़ेगा, उसके बाद अल्लाह की मोहब्बत इस दिल के अंदर आएगी। मखलूक की नफसानी शहवानी नाजायज मोहब्बतों के साथ अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ ही नहीं सकती, और जब अल्लाह की मोहब्बत नहीं आ सकती तो सोचें फिर जिंदगी गुजारने का मकसद ही फौत हो गया। तो पहली बात फरमा दी कि किसी इंसान के सीने में 2 दिल नहीं। दूसरी बात कि कुरैश मक्का ये बात समझते थे कि अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी से जिहार कर लिया, जिहार कहते हैं कि अपनी बीवी को अपने महरमों में से किसी के साथ तशबीह देना कि तू तो मेरे लिए मेरी माँ जैसी है, तुम तो मेरे लिए मेरी बहन जैसी हो। जब इस तरह के अल्फाज कहे जाते थे तो इस जिहार को वो लोग पक्की तलाक समझा करते थे। शरीयत मुतहरा ने बता दिया कि तलाक नहीं है, हाँ अलबत्ता इसका कफारा तुम्हें अदा करना पड़ेगा। लिहाजा शरीयत मुतहरा ने बता दिया कि अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी के साथ ऐसे अल्फाज अदा किए तो उस सूरत में उसको कफारा जिहार अदा करना होगा। कफारा जिहार अदा करने के बाद, इस कफारे को अदा करने के बाद बीवी उसके लिए हलाल हो जाएगी। वो कफारा जिहार क्या है उसकी तफसीलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 28वें पारे में बयान फरमाई हैं, वहीं पर उसकी तफसील इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तीसरी बात ये भी बता दी कि बाज लोगों के जहन में था कि अगर किसी शख्स को हम मुंह बोला बेटा बना लें, अपना बेटा कंसिडर कर लें, बता दें कि जी आज से तुम मेरे मुंह बोले बेटे हो, हकीकी बेटा ना हो, तो उसको विरासत के अंदर भी हिस्सा दिया जाता था, उसके साथ पर्दे के सारे अहकामात खत्म कर दिए जाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमा दिया कि नहीं, जो तुम्हारा मुंह बोला बेटा है, अगरचे तुमने उसको अपना मुंह बोला बेटा बना दिया, उसका विरासत में तुम्हारी कोई हक नहीं, तुम्हारी विरासत में उसका कोई हक नहीं। तुम्हें उसको उसके बाप के नाम से पुकारना है, अपने नाम के साथ उसकी निस्बत नहीं कर सकते, इसलिए कि उसका नसब तुम्हारे साथ नहीं है, उसके साथ है। और तीसरी बात कि उसके साथ भी पर्दे के वैसे ही अहकामात हैं जैसे एक आम अजनबी मर्द के साथ हैं। तो ये
تین باتوں کو یہاں پہ ذکر فرمایا اور اس کے بعد دو غزوات کا ذکر فرمایا، ایک غزوہ احزاب کا اور ایک غزوہ بنو قریظہ کا۔ یہ دونوں ایک ساتھ ہی تقریباً غزوات پیش آئے تھے، اور ان غزوات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تھے، مشرکین مکہ بدر اور احد کے میدان میں بدترین شکست کھا چکے تھے، اور ان دو جنگوں میں شکست کھانے کے بعد انہوں نے پلان کیا، اور پلان کر کے اس زمانے کے جتنی طاقتیں تھیں ان سب کو اکٹھا کر لیا۔ مکہ والے بھی آ گئے، یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، قبیلہ بنو غطفان جو لڑائی کرنے میں جنگوں میں بڑے ماہر تصور کیے جاتے تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، طائف سے بھی کچھ افراد کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ گویا یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس زمانے کی UN تھی، اس زمانے کی نیٹو پاور تھی، اس زمانے کی نیٹو پاور نے اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ ہم سب نے مل کر مسلمانوں پہ چڑھائی کرنی ہے اور ان کے تہس نہس کرتے رہے۔ یہ نیٹو پاور مکہ مکرمہ سے نکلی، مدینہ منورہ آئی اور یہاں پہ آ کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے کے مطابق مدینہ منورہ کے 3 اطراف کے اندر خندق کھدوا دی۔ خندق کا معنی گہرے گڑھے کھدوا دیے جو بہت لمبے بھی تھے بہت گہرے بھی تھے، اتنے لمبے اور گہرے تھے کہ کوئی گھوڑا بھی چھلانگ مار کر دوسری جانب نہیں آ سکتا تھا۔ چنانچہ مکہ والے دوسری جانب، یہ جو نیٹو کی پوری فوج تھی یہ ایک جانب تھی، اور دوسری جانب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے مسلمان مہاجرین اور انصار تھے۔ اب اسی اسنا کے اندر انہوں نے گھیرا ڈال لیا اور تیر برسائے، کچھ کوششیں کی کہ اس طرف ہم چھلانگ لگا کے آ جائیں مگر ناکام رہے۔ کئی دن کا محاصرہ رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، فقر و فاقے کی زندگی اختیار کرنی پڑی۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے بھوک کی وجہ سے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت اتنی ہو گئی ہے کہ بغیر ایک پتھر باندھے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے دکھایا کہ تم نے ایک پتھر باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہیں، ایک پتھر کے ساتھ مجھ سے بھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میری بھوک کی شدت تم سے بھی زیادہ ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس موقع کے اوپر مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک آسمان سے تیز ہوا کو بھیجا، اور اس ہوا کے ذریعے سے جو مشرکین وہاں پہ موجود تھے ان سب کے جو کیمپ تھے، ٹینٹ تھے، وہ سب کے سب ہواؤں میں اڑ گئے۔ ان کے جو جانور تھے وہ گھبرا گئے، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا اور ان کے اوپر بھی دہشت طاری ہو گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا معاملہ ہم نے ان کے ساتھ کیا، اس وجہ سے کیا۔ سب سے پہلی بات فرمائی ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہ وہ وقت تھا کہ جب ہم نے ایمان والوں کو اچھے طریقے سے جھنجھوڑ دیا، اچھے طریقے سے ان کا امتحان لے لیا، اور یہ بات ہم نے پہچان لی کہ ان میں کون سچا ہے اپنے دعوے کے اندر اور کون جھوٹا ہے۔ لہٰذا جو منافقین تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اس کے رسول نے تو ہم سے دھوکے کا وعدہ کر رکھا ہے، یہ تو دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو صحیح معنوں میں مسلمان تھے، جب انہوں نے اتنی زیادہ تعداد کے اندر لشکر دیکھا، اتنی زیادہ مشقت اور سردی کا سخت موسم دیکھا، اور یہ ساری مشقتیں ساری پریشانیاں دیکھی، گویا سامنے موت نظر آنا شروع ہوئی، تو جو صحیح معنوں میں ایمان والے تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا وعدہ کیا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی برکت سے صحابہ کے ایمان میں، ان کی سلامتی میں، ان کی تسلیم میں، ان کی رضا میں اضافہ ہی اضافہ ہوا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ایمان کا ٹیسٹ کیا، اور جو سچے مومن تھے اللہ رب العزت نے انہیں کامیابی عطا فرما دی۔ قریش مکہ وہاں سے بھاگ گئے، مسلمان جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انہیں کامیاب فرما دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ چونکہ یہودیوں سے ہمارا معاہدہ تھا اور انہوں نے اس معاہدے کو توڑا اور ان کے ساتھ الائنس بنا لی، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا، لہٰذا خیبر کے علاقے میں جایا جائے اور وہاں پر جا کر ان تمام لوگوں کے ساتھ نپٹا جائے، کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے۔ لہٰذا صحابہ نے یہاں سے مدینہ منورہ سے نکلے
اور وہاں سے خیبر کے علاقے میں پہنچے. وہاں پر جب پہنچے تو اللہ رب العزت نے بلا کسی جنگ کے مسلمانوں کو خیبر کا علاقہ بھی عطا فرمایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ہم نے ان کے اوپر مسلمانوں کا ایسا رعب طاری کر دیا. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا اور ایک گروہ کو تم نے آسانی کے ساتھ قیدی بنا لیا. یہ اللہ رب العزت کی جانب سے فتح کی باتیں تھیں. اللہ رب العزت نے بات فرما دی سارا واقعہ بیان کر کے کہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ رب العزت نے کفار کو غیظ و غضب کے ساتھ لوٹا دیا اور ان کے پلے کچھ بھی نہ آیا. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ مسلمانوں کی جانب سے، ایمان والوں کی جانب سے کافی ہو گیا. اور اللہ رب العزت وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے. جب کبھی بھی ایمان والے اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ رب العزت پر نظر رکھ کے، اللہ پر توکل کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں قدم بڑھاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مدد ضرور فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ازواج مطہرات سے متعلق 7 احکامات کو ذکر فرمایا. ازواج مطہرات سے متعلق سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آپ نبی علیہ السلام کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہٰذا تمہارے لیے 7 احکامات ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے. سب سے پہلی بات کہ جب اجنبی مرد سے بات کرنی ہے تو نزاکت کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، اپنی زبان کے اندر لوچ اختیار نہیں کرنا بلکہ سپاٹ لہجے میں بات کرنی ہے. بدتمیزی بھی نہیں کرنی، لیکن بات کرتے ہوئے جہاں 2 باتیں کہنی ہو وہاں پر ایک پہ اکتفا کیا جائے. جتنی ضرورت ہو ضرورت کے بقدر بات کی جائے اور باقی بات پر خاموشی اختیار کی جائے. نزاکت کے ساتھ گفتگو نہ کرو، پہلا حکم یہ فرمایا. دوسری بات فرما دی کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو. تیسری بات فرمائی کہ جب گھر سے باہر نکلنا ہے تو گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنے پردے کا لحاظ رکھنا ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے سر سے ایک چادر کو اوپر ڈال لیا کرو. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے اللہ کا حکم ہے تاکہ تم دنیا میں پہچانی نہ جاؤ. یعنی پردے کا حکم اللہ نے واضح طور پہ دے دیا کہ تم پردہ ایسا کرو کہ جس سے تم پہچانی نہ جاؤ. تو یقیناً قرآن کریم کی آیت پر انسان غور کرے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ ایسا پردہ کہ جس سے انسان کو پہچانا نہ جا سکے، عورت کو پہچانا نہ جا سکے، اس میں یقیناً اس کا سر، اس کا چہرہ سب کا سب ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی عورت کے لیے چہرے کا پردہ نہیں ہے. عورت کے لیے چہرے کا پردہ قرآن کریم سے ثابت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں جو حکم ہے کہ من جلابیبہن، بڑی چادر کو اپنے اوپر ڈال لو، اس بڑی چادر سے مراد عربوں میں ایک چادر ہوتی تھی جس کو جلباب کہتے تھے. وہ سر سے ایسی ڈالی جاتی تھی کہ آنکھ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا. پھر قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم نے اجنبی مردوں سے کوئی چیز لینی ہو تو پردے کے پیچھے سے لو. یہ جو پردے کے پیچھے سے لینے کا حکم ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ چہرہ سامنے نہیں آنا چاہیے، تبھی تو کہا پردے کے پیچھے سے چیز کو لیا کرو. اللہ رب العزت نے جب پردے کا حکم نازل فرمایا تو اس امت کی پاکیزہ ترین عورتوں کو حکم دیا کہ امت کے پاکیزہ ترین مردوں کے ساتھ پردہ کرو. لہٰذا آج کے اس دور میں بھی ہر عورت کے لیے ذمہ داری ہے، لازم ہے کہ وہ بھی پردہ کرے. تو پہلی بات فرمائی نزاکت کے ساتھ گفتگو نہ کرو. دوسری بات فرمائی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو. تیسری بات فرمائی کہ پردے کا خیال رکھو. چوتھی بات فرمائی نماز کی پابندی کرو. چھٹی بات ارشاد فرمائی زکوٰۃ کی ادائیگی کرو. ساتویں بات ارشاد فرمائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور قرآن کریم کی تلاوت اور احادیث مبارکہ کا آپس میں مذاکرہ کیا کرو. یہ باتیں اللہ رب العزت نے 7 امہات المؤمنین کو بیان فرمائی. اور اس کے بعد ایک اور مسئلے کو ذکر فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. اب عام دستور تو یہ ہے کہ اگر سگے بیٹے کا کسی سے نکاح کر دیا جائے اور اگر وہ نکاح ٹوٹ بھی جائے
تو اس سابقہ بہو سے سسر کا رشتہ نہیں ہو سکتا، چونکہ بیٹے کا اور اس کی ساتھ اس عورت کا آپس میں تعلق تھا، تو اب اس سسر کا اس اپنی پرانی بہو کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہے۔ عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ اگر منہ بولے بیٹے کی بیوی نے طلاق دے دی، منہ بولے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اس کے ساتھ بھی نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس رسم جاہلیت کو توڑنے کے لیے عجیب معاملہ کا انتخاب فرمایا، نہ صرف یہ کہ اس کا حکم جاری کر دیا بلکہ پریکٹیکلی کروایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نکاح ہوا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور ان دونوں کی آپس میں نہیں بنی، بالآخر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ جب یہ طلاق ہو گئی تو اللہ رب العزت کی جانب سے حکم آ گیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی عدت مکمل ہونے کے بعد نکاح کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے نکاح اس لیے کروایا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، کہ جب منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو اگر فارغ کر دے تو اس بیوی کے ساتھ اس باپ کے نکاح کے کرنے میں دنیا میں کبھی بھی اس چیز کو حرام نہ سمجھا جائے، اس کو اندر کوئی حرج نہ سمجھا جائے، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس جہالت کی رسم کو یہاں پہ توڑ دیا۔ اور ایک اور بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرمائی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات اقدس ہے جس پر اللہ رب العزت اپنی جانب سے درود بھیجتا ہے، لہٰذا اے ایمان والوں تم بھی اللہ رب العزت پر درود اور ان کے پر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلامتی بھیجو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور ان کے پر سلامتی بھیجتے رہا کرو۔ پہلی بات مفسرین نے لکھا کہ جب کبھی اس آیت کی تلاوت کی جائے، اس آیت کو سنا جائے، تو ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا ہر مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ دوسری بات کہ اللہ کے درود بھیجنے میں اور انسانوں کے درود بھیجنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہر اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق درود بھیجتے ہیں، اور ان کی شان کے مطابق درود یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ مسلسل اللہ رب العزت اپنی رحمت فرما رہے ہیں، اور ایمان والے کی جانب سے درود یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے اس رحمت کے نبی علیہ السلام پہ اترنے کی دعا کرے، یہ ایمان والے کا درود ہے۔ مگر یہ دنیا کی واحد عبادت ہے جس عبادت کے اندر اللہ اور اس کا بندہ شریک ہے، یہ واحد عبادت ہے، اگرچہ کیفیات کا فرق ہے، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اور بندہ اپنی حیثیت کے مطابق درود پڑھتا ہے، لیکن یہ درود کا پڑھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سے ایک حق ہے ہمارے اوپر، لہذا درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے دو واقعات کو ذکر فرمایا، ایک حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو خوب نعمتیں عطا فرمائی تھی، ان کے ہاتھ پہ لوہے کو اتنا نرم کر دیا تھا کہ اپنے ہاتھ سے لوہے کو توڑ مڑوڑ کے کڑیاں بنا لیا کرتے تھے، زرہیں بنا لیا کرتے تھے، اور تلواریں بنا لیا کرتے تھے، مختلف قسم کے آئٹمز اس لوہے کے ذریعے سے بنا لیا کرتے تھے، اللہ نے ان کے ہاتھ پہ لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی تھی کہ ان کے لیے اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو بادشاہت کسی کے پاس نہیں تھی، انسانوں پر بھی بادشاہت، جنات کے اوپر بھی بادشاہت، چرند پرند جانوروں پر بھی بادشاہت، تمام کے تمام اللہ کی مخلوقات کے اوپر بادشاہت۔ تو ان دو افراد کو اللہ نے خوب نعمتیں عطا فرمائی، اور ان دونوں نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ نعمت کے شکر ادا کرنے پر ہم نے ان کو اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لیا۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکوہ ہے اپنے بندوں سے کہ میری کتنی نعمتیں تمہارے اوپر ہیں اور اس کے مقابلے میں تم میرے ساتھ ناشکری والا معاملہ کرتے ہو۔ اور ناشکری کرنے والی قوم کا بھی ذکر کر دیا، قوم سبا، جن کو اللہ نے اتنے
پھلوں کی فراوانی عطا فرمائی تھی کہ ان کے دائیں اور بائیں طرف باغات تھے، درمیان میں نہر چل رہی ہوتی تھی، اور ان باغات میں اتنے زیادہ پھل ہوا کرتے تھے کہ اگر ایک شخص باغ کے اندر ایک خالی ٹوکری لے کر داخل ہو جائے تو صرف اس باغ سے گزر جائے، کہیں رکے نہ، کوئی پھل توڑے نہ، تو اس کی ٹوکری پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی تھی باہر نکلتے ہوئے۔ اتنے باغ کے اندر پھل اللہ نے عطا فرمائے تھے، نہریں بھی عطا فرمائی تھی، مگر انہوں نے اللہ رب العزت کی نعمت کی ناشکری کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کے باغوں کو بھی تباہ کر دیا۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، جو کوئی بھی ناشکری کرتا ہے، ناشکری کرنے والے کو ہم ایسی بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ وہل نجازی الا الکفور، اور ناشکری کرنے والے کو بھلا اس کے علاوہ اور کیا بدلہ ہم دے سکتے ہیں؟ لہٰذا اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہے۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس کسی نے اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کیا اس نے اس نعمت کو اپنے پاس قید کر لیا، اور جس نے اس نعمت کے اوپر ناشکری کی اس نے اس نعمت کو دھکے دے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی شکر گزاری والی زندگی گزارے، ایک ایک نعمت کا ادراک کریں کہ پروردگار نے اعضاء کی سلامتی دی، یہ اس کی نعمت، آنکھیں عطا فرمائی، یہ اس کی نعمت، اولاد عطا فرمائی، یہ نعمت، بیوی عطا فرمائی، یہ نعمت، گھر عطا فرمایا، یہ نعمت، پہننے کے لیے کپڑے عطا فرمائی، یہ نعمت، اللہ نے عزت عطا فرمائی، یہ اللہ کی نعمت۔ ایک ایک نعمت کو انسان گنتا جائے اللہ رب العزت کی، اور ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا جائے، اتنا شکر ادا کرے، اتنا شکر ادا کرے کہ اس کا دل اس بات پہ گواہی دے دے کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اللہ میں آپ کا شکر تو ادا کر ہی نہیں سکتا، اتنی نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ الآن شکرتنی، اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا۔ یعنی تیرے دل کے اندر جو ادراک ہو گیا کہ اللہ کی اتنی نعمت کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں، یہی حقیقی معنوں میں شکر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شکر گزار اپنے بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی دار الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم